السلام علیکم. دنیا بھر کی 10 اہم خبریں لے کر میں خلیل فرحاد حاضر ہوں. آج چہارشنبہ ہے، جولائی کی 10 تاریخ. اسلامی کیلنڈر کے مطابق 4 محرم کی شروعات ہو چکی ہے. بڑی انٹرنیشنل نیوز سامنے آ رہی ہے حزب اللہ کو لے کر. حزب اللہ نے اپنے ڈرون ہدہد سے اسرائیل کی نیند حرام کر رکھی ہے. دراصل حزب اللہ نے ڈرون طیارے کی مقبوضہ گولان پٹی پر پرواز والی ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس سے اسرائیل میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے. یہ ڈرون ہدہد 2 کا ہے، جس میں مقبوضہ گولان پٹی کا نہ صرف ایریل سروے کیا ہے بلکہ اسرائیل کے اہم ٹھکانوں تک رسائی بھی حاصل کر لی ہے. اس درمیان ایک خبر یہ بھی ہے کہ حزب اللہ کے ایک ڈرون حملے میں ایک اسرائیل کی شہری کی ہلاکت کی خبر بھی ہے، جبکہ ایک کار اس حملے میں بری طرح تباہ ہو گئی ہے. دوسری خبر غزہ کے خان یونس کی ہے، جہاں کے ایک اسکول پر اسرائیل نے وحشیانہ بمباری کرتے ہوئے بچوں اور خواتین سمیت 25 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. اسرائیلی حملے کی تباہی کے مناظر کافی ہولناک تھے. فلسطین کی وزارت صحت نے اس حملے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے ساؤتھ میں واقع اباسان شہر کے العودہ اسکول پر یہ بمباری کی. ادھر فلسطینی مزاحمت کاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11 اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے، جو حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے مسلم خواتین کو لے کر دیے گئے فیصلے کی خبر سامنے آ رہی ہے. دراصل سپریم کورٹ نے آج بدھ کو کہا ہے کہ طلاق شدہ مسلم خواتین اپنے سابقہ شوہر سے مینٹیننس لے سکتی ہیں. CRPC کی دفعہ 125 کے تحت مسلم خواتین کو طلاق کے بعد شوہر سے مینٹیننس لینے کا پورا حق حاصل ہے. جسٹس ناگرتنا نے کہا کہ دفعہ 125 یعنی 125 نہ صرف شادی شدہ خواتین پر لاگو ہوگی بلکہ مسلم خواتین بھی اس کے دائرے میں آئیں گے. قانون کے تحت سبھی خواتین کو مینٹیننس لینے کا حق حاصل ہے. RSS کی ترجمان میگزین آرگنائزر ویکلی نے اپنے ایڈیٹوریل کے ذریعے پھر ایک مرتبہ تنازع کھڑا کیا ہے. اس ایڈیٹوریل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوستان کے سرحدی ریاستوں، خاص طور پر ویسٹ بنگال، بہار، آسام اور اتراکھنڈ میں مسلمانوں کی تعداد کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس سے ہندوستان کی آبادی غیر متوازن ہو گئی ہے. اس لیے پاپولیشن کنٹرول پالیسی یہاں لاگو کی جانی چاہیے اور اس جانب اقدامات کیے جانے چاہیے. مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے PM نریندر مودی کے روس دورے کو لے کر ان سے سوال پوچھا ہے. اسد الدین اویسی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جب وزیر اعظم نریندر مودی یورپ کے دورے سے واپس آئیں گے تو کیا براہ کرم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ہندوستان روس مشترکہ اعلامیے میں یا پھر صدر پوتن کے ساتھ ان کی ملاقات کے درمیان چین کے بارے میں ایک لفظ بھی کیوں نہیں کہا. اسد الدین اویسی نے آگے لکھا کہ چین اب بھی سب سے بڑا خطرہ ہے جس کا ہمیں اپنی سرحدوں پر سامنا ہے. انہوں نے مشترکہ اعلامیے میں اس بارے میں PM مودی کی جانب سے کچھ نہ کہنے پر تشویش بھی ظاہر کی. تلنگانہ کی کانگریس حکومت کی جانب سے حیدرآباد کے اولڈ سٹی میں الیکٹریسٹی بلوں کی وصولی کرنے کا ٹینڈر یا ڈیل اڈانی گروپ کو دیے جانے سے نئی بحث چھڑی ہوئی ہے. تلنگانہ میں کانگریس حکومت ہے اور اعلیٰ کانگریس قائدین نے اڈانی کے خلاف مورچہ کھولا ہوا ہے، لیکن تلنگانہ میں کانگریس حکومت اڈانی گروپ کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. ایسے میں لوگ کانگریس کے دوہرے معیار کی باتیں کر رہے ہیں. ادھر BRS کے ایک سینئر لیڈر نے یہ بھی کہا ہے کہ اڈانی گروپ کو بلوں کی ذمہ داری دینا اولڈ سٹی کے لوگوں کی توہین ہے. تلنگانہ کی اہم خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ BJP کے پالے میں BRS کے 26 MLAs شامل ہو سکتے ہیں. دراصل کریم نگر سے بھاجپا کے رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے دعویٰ کیا ہے کہ KCR کی پارٹی BRS کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 26 MLAs BJP میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ تمام MLAs پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں. حالانکہ بنڈی سنجے نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر BRS کے یہ 26 MLA بھاجپا جوائن کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے MLA عہدہ چھوڑنا ہوگا، یعنی MLA پوسٹ سے استعفیٰ دینا ہوگا. آپ کو بتا دیں کہ حالیہ اسمبلی الیکشن میں BRS نے 38 سیٹوں پر جیت درج کی تھی، تاہم اس کے 7 MLAs پارٹی بدل کر کانگریس میں جوائن ہو گئے، جس کے بعد
اس کے MLAs کی تعداد گھٹ کر 31 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ سلیکشن کمیٹی یعنی DSC کے ایگزامز پوسٹ پون نہیں کیے جائیں گے۔ اس میں ریاست بھر سے 11,000 سے زیادہ پوسٹوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ریونت ریڈی نے دعویٰ کیا کہ کچھ شرپسند عناصر DSC ایگزامز میں رکاوٹ ڈالنے کی سازش رچ رہے ہیں جو کئی سالوں کے بعد کانگریس حکومت کی جانب سے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے سینئر IPS آفیسر ڈاکٹر جتیندر کو ریاست کا نیا DGP اپوائنٹ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے موجودہ DGP روی گپتا کو ہوم ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل پرنسپل سیکریٹری کے طور پر ٹرانسفر کر دیا گیا۔ بتا دیں کہ ڈاکٹر جتیندر 1992 بیچ کے IPS آفیسر ہیں۔ انہوں نے سابق ریاست متحدہ آندھرا پردیش میں نرمل ASP کے طور پر اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ نکسل سے متاثرہ محبوب نگر اور گنٹور ڈسٹرکٹس میں بھی انہوں نے SP کے طور پر اپنی خدمات انجام دی ہے۔ حیدرآباد شہر کے مشہور نہرو زولوجیکل پارک میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ایک شیر انکلوزر سے باہر نکل گیا اور اینیمل کیپر کے طور پر کام کرنے والے 40 سالہ حسین پر حملہ کر دیا۔ حالانکہ یہ واقعہ گزشتہ پیر کا بتایا جا رہا ہے جس کا علم آج ہوا ہے۔ صبح کے وقت جب حسین شیروں کے پاس پہنچے اور انہیں گوشت ڈالنے سے پہلے پنجرے کی صفائی کر رہے تھے تبھی وہاں ایک شیر آ گیا اور اس نے حسین پر حملہ کر دیا۔ شیر کے حملے میں حسین زخمی ہو گئے جنہیں علاج کی غرض سے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ یہ رہی آج دن بھر کی 10 اہم خبریں جو آپ نے پوڈ کاسٹ میں دیکھی اور سنے۔ نئے یوزرز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔